بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معرکہ جنگ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اس مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورۃ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قافلہ میں ابو سفیان بن حرب و مخزمہ بن نوفل، عمرو بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور کرزخ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ سے روانگی چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انصار میں سے قبیلہ خزارج کے سردار حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اس طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روخہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمازم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمازم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمازم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ کفار قریش کا جوش جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دورے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتیبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ کفار قریش بدر میں کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کے کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن حولد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمامہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن حلف، سہیل بن عمرو بن عبد، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود تھے۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جانساروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائے گی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ مجاہدین کی صف آرائی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ آل عمران۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالیٰ سے لو لگائے گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیات کا ورد جاری ہو گیا۔ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیات کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا میں اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن خزری جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الخزری کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ آل عمران۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست گاہ کے لیے بنا رکھا تھا۔ فار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا
پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے آپ کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا، ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لگ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ابو جہل کا عبرتناک انجام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غفرہ کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس طرح زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن کے اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا؟
ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون تھا۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، ضمامہ عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن حجاب، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے۔ یہ سب مارے گئے شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیرہ، حضرت صالح، حضرت صفون بن بیدہ۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد بن خمیسہ، حضرت مبشر بن عبد المضر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ شہدائے بدر میں 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔
کفار کی لاشوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے۔ صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی پہلی جنگ کے مختصر حالات ہیں۔ جنگ بدر میں عظیم الشان فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور دشمنان اسلام پر ان کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔